وضو کرتے ہو مگر اسراف کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو مگر بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہو مگر غیبت کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں نہ جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہو تو انسان کی روح نگرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی محبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں، یہ دوست جنت میں بھی لے جاتے ہیں اور جہنم میں بھی۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اپنی محبت، احسان یا نیکی پر افسوس نہ کریں جو آپ نے کسی ایسے شخص کو دیا ہو جو اس کے لائق نہیں تھا۔ ہمیشہ اپنے دلوں کی پاکیزگی پر فخر کریں اور اپنی پاکیزگی پر الزام نہ لگائیں۔ لوگوں کو سیدھی راہ سے ملاؤ، انہیں آخرت کی یاد دلاؤ، لیکن ان کے ساتھ اس معاملے میں سختی مت برتو۔ نہ ہی لہجے میں تلخی بھرو اور نہ ہی ان کی گمراہی پر انہیں کوسو۔ بس تمہارا کام تو ہدایت کی طرف بلانا ہے، جبکہ اس ہدایت کو دل میں ڈالنا رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اور پھر جو ہدایت کی خواہش ہی نہ رکھے اسے یہ روشنی کیوں کر نصیب ہوگی، کیونکہ ہدایت تو طلب کی جاتی، اور جو خود گمراہی پر جمنا پسند کرے اسے ہدایت نہیں ملا کرتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے اوپر اذکار کی چادر اوڑھو تاکہ انسانوں اور جنوں کے شر سے تمہیں پناہ مل سکے، اور اپنی ارواح کو استغفار کے ذریعے تحفظ دو تاکہ دن اور رات کے تمہارے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آئے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا۔ نیکی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں، ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے، اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کیجیے۔ آزاد کر دیں ہر وہ رشتہ جس سے آپ بیزار ہیں، آزاد کر دیں ہر وہ شخص جو آپ سے بیزار ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواہش جو آپ کو بے سکون رکھتی ہے، آزاد کر دیں ہر وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، اور آزاد کر دیں خود کو ہر پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، کیونکہ یہ سب اپنے وقت پر ٹھیک ہوگا۔ مسکرائیے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جس خاتون نے بھی یہ تحریر لکھی ہے کمال لکھی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے مرد سے مقابلہ نہ کرنا اور اس سے ایک درجہ کمزور رہنا۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کہیں باہر جاتے ہوئے وہ مجھ سے کہتا ہے رکو میں تمہیں لے جاتا ہوں یا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، غیر محفوظ اور خطرناک راستے پر اس کے پیچھے پیچھے اس کے چھوڑے ہوئے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے منزل پر پہنچنا۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔
سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ بیٹیاں تو باپ کا مان ہوتی ہیں، ایک باپ کی عزت اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ باپ کا سر تب تک اونچا رہتا ہے جب تک اس کی بیٹی پردے میں رہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ان 4 دیواریوں میں قید رہے، ہاں مگر ایک عورت کی عزت اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورا اترو پھر دیکھنا۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ جب معاملات الجھ جائیں تو صرف اللہ کے حوالے کر کے استغفار میں مشغول ہو جاؤ، پھر رب وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھولے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ رب کو اپنے بندے کی سچی توبہ بے حد محبوب ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے ایک بار بھی خلوص کے ساتھ استغفار کہتا ہے تو اس کے گناہوں کے بوجھ مٹ جاتے ہیں۔ وہ لمحہ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور دل ٹوٹ کر رب کی طرف رجوع کر رہا ہو، یہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، ہم ہمیشہ زیادہ کی امید کرتے ہیں جبکہ اللہ پاک ہمیں ہماری ضرورت جتنا نوازتا ہے۔ یہ تو کسی انسان کی توہین ہے کہ اس کے سامنے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے کمتر محسوس کروایا جائے، تو پھر اشرف المخلوقات کی توہین کرنے والا بھلا کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ محبت یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی بار تمام جذبات، ارادے، احساسات کہو اور پھر چپ کر جاؤ، بجائے اس کے کہ تم کسی کو پوری نرسری اٹھا کر دو اور اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سا پھول کتاب میں رکھنا ہے اور کون سا پھول بالوں میں سجانا بہتر ہے۔ تم ایک پھول دو مگر روزانہ۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھے، تو جان لیں کہ آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ آپ مٹی سے بنائے گئے ہیں، نہ کہ آگ سے جو کہ آپ خود کو شیطان منواتے پھریں، نہ ہی نور سے جو آپ کو فرشتہ کہلانے کا شوق ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ذات کا ہے جس نے آپ کے برے اعمال پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ شکر ادا کریں، زندگی کو سادہ رکھیں اور تکبر سے بچ کر رہیں۔ یہی وہ گناہ تھا جس نے شیطان کو دربدر کر دیا۔ تقوی والا انسان دوسروں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جس سے ملتا ہے چہرے پر مسکراہٹ لیے ملتا ہے، اس کے بولنے اور چلنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونا جانتا ہے۔ مومن خاموش ہوتا ہے مگر اندھا نہیں ہوتا، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون اس کے خلاف ہے مگر پھر بھی وہ سب کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پردہ چاہتے ہو تو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے بے پردہ نہ کرو۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑے رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے ہدایت ضرور مانگا کریں، یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ انسان کی زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو اسے گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائش اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔
زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ فرمانے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔